لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الاتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. صلوات محمد وسلم. آپ کے سامنے کچھ بات کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الحمد اور تین مرحوم امیر حسین بن علی نقی مرحومہ سواری بیگم بنت مولانا علی کی ارواح مبارکہ کو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآن کا بڑا ہی مشہور و معروف سورہ فاتر کی آیات ہیں جس میں کائنات کا خلق کرنے والا اور خلق کرنے کے بعد انہیں ان کا رزق پہنچانے والا عظیم پروردگار کی ارشاد فرما رہا ہے کہ نہ دیکھنے والے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نور و ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، موت اور حیات برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان محترم، جہاں پر پروردگار عالم نے نہ دیکھنے والوں اور دیکھنے والوں کا ذکر کیا تو کہا وما یستوی الاعمی والبصیر۔ اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں کہ اعمی کے معنی کیا ہے اور بصیر کے معنی کیا ہے تو آپ کو ملے گا کہ اعمی کہتے ہیں نہ دیکھنے والے کو یعنی اندھے کو، اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اعمی کہتے ہیں اس انسان کو، اس شخص کو جسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، جسے کچھ نظر نہ آتا ہو، اور بصیر کہتے ہیں اس انسان کو، اس شخص کو جسے سب کچھ دکھائی دیتا ہو، جسے سب کچھ نظر آتا ہو۔ تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پروردگار عالم ہمیں اس آیت سے بتانا کیا چاہتا ہے۔ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے، اے میرے نادان بندے، میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، میرا کہنے کا مقصد وہ ہے جو تو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کیا، اے پروردگار اب تو ہی بتا دے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے نادان بندے، اعمیٰ سے مراد وہ نہیں کہ جو نہ دیکھ سکتے ہوں، بلکہ اعمیٰ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہری نگاہیں تو رکھتے ہوں، ظاہری چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہوں لیکن باطن کو دیکھنے سے عاجز اور پریشان ہیں۔ اور بصیر سے مراد وہ لوگ نہیں جو فقط ظاہر کو دیکھتے ہوں، بلکہ بصیر سے مراد وہ ہیں کہ جو ظاہر کو بھی دیکھتے ہوں اور باطن کو بھی دیکھتے ہوں۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد صاحب۔ تو عزیزان محترم، آپ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن نے اسے اعمیٰ نہیں کہا کہ جسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، جسے کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، جسے کچھ نظر نہ آتا ہو،
بلکہ قرآن نے اسے اما کہا ہے کہ جو ظاہری نگاہیں تو رکھتا ہو اور ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے بعد فوراً فیصلہ کر لو، اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو۔ اور قرآن نے اسے بصیر نہیں کہا کہ جو فقط ظاہر کو دیکھتا ہو، بلکہ قرآن نے اسے بصیر کہا ہے کہ جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہو اور باطن کو بھی دیکھتا ہو، اس کی حقیقت سے بھی آگاہ ہو۔ یہ لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ عامہ سے مراد وہ ہیں کہ جو بصیرت تو رکھتے ہوں لیکن بصارت نہ رکھتے ہوں، جو بصیرت رکھتے ہوں لیکن بصارت نہ رکھتے ہوں۔ آئیے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ پروردگار عالم سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات و انسان کے ایک گروہ کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جن کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں اور اصلا جہیل و غافل ہیں۔ اس کے بعد سورہ نیل آیت نمبر 82 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، اس کے بعد ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اصلا یہی لوگ کافر ہیں۔ دونوں آیتوں میں ایک ہی ربط پایا جاتا ہے، دونوں آیتوں میں ایک ہی ربط پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عامہ کون ہے، بصیر کون ہے، تو ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہم کو ملا کہ میدان بدیر میں رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی کو دکھایا بھی، سنایا بھی، اٹھایا بھی، لوگوں پر علی کی خلافت کو عیا بھی کیا، لوگوں پر علی کی خلافت کو عیا بھی کیا۔ اب جس نے علی کی خلافت کا اقرار کر کے علی کو مولا مان لیا وہ بصیر کہلائے گا، جس نے علی کی خلافت کا انکار کر کے علی کو مولا نہ مانا وہ عامہ کہلائے گا۔ بصیرت ہر انسان کو نہیں ملتی، بصیرت لینے کے لیے دریا الفیض سے وابستگی ضروری ہے۔ دریا الفیض پہ کچھ ایسے افراد ہی پائے جاتے ہیں جن کے پاس ایسی بصارت ہے، ایسی بصیرت ہے کہ جنہوں نے اپنے الفاظ سے حکومت کو دہلا دیا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر اپنے اہل بیت کو پہچانوا رہے ہیں۔ کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہیں پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فاطمہ تو بتا تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین سردار جوانان جنت ہے۔ کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک اس ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے کہ حسین سے بغض رکھے۔ اسی لیے ہر مقام پر ہر موڑ پر اہل بیت کو پہچانوا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جسے کشتی نجات کہا گیا ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس کشتی سے دور رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو دریا الفیض سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو ان کا دشمن رہا، جو ان سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو عزیزان محترم یہ کام فقط پیغمبر ہی نے نہیں کیا کہ انہوں نے اہل بیت رسول کو پہچانوایا ہو، بلکہ ہر زمانے میں اہل بیت کو پہچانوایا ہے۔ یہ لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ جب تک رسول کی زندگی رہی رسول نے اہل بیت کو پہچانوایا، اور ان کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ہے ہمارے اور آپ کے ہر امام نے اہل بیت کو پہچانوایا ہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم عامہ اور اندھے وہ افراد کی جو جاننے کے بعد بھی یہ فضیلت اہل بیت رسول اور مقام و مرتبہ اہل بیت رسول کیا ہے، لیکن ان کو اپنی نجات کا محور مرکز نہیں سمجھتے ہیں، اور بابصیرت ہیں وہ افراد کی جو جاننے کے بعد بھی کہ فضیلت اہل بیت رسول اور مقام و مرتبہ اہل بیت رسول کیا ہے، لیکن ان کو اپنی نجات کا محور مرکز سمجھتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ نہ دیکھنے والے
اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت اس مقام پر صادق آتی ہے کہ جو لوگ اہل بیت رسول کو اپنی نجات کا محور مرکز سمجھتے ہیں اور جو لوگ اپنی نجات کا محور مرکز نہیں سمجھتے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ کہ جو لوگ اہل بیت رسول کو اپنی نجات کا محور مرکز سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ اہل بیت رسول کو اپنی نجات کا محور مرکز نہیں سمجھتے ہیں وہ غرق و ہلاک ہو جانے والے لوگ ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جدید ڈوب گیا شان کے اندھیروں میں، شان کے اندھیروں میں حسین پہلے دنیا میں روشنی کی طرح. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یزید اور یزید کی حمایت کرنے والے آج کیوں دکھائی نہیں دیتے، اور آج 1400 برس کے بعد بھی یہ حسینی کیوں زندہ ہے. اہل بیت کوئی عام شخصیات کا نام نہیں ہے بلکہ اہل بیت مظہر الہی ہے. اگر یہ کہا جائے تو وجہ نہ ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر اگر یہ لوگ اجرت کا سوال کرے تو ان سے کہہ دو کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرے، یہی میری اجرت ہے. عزیزان محترم اگر اہل بیت سے وابستگی نہیں ہے، اگر اہل بیت سے وابستگی نہیں ہے تو نماز پڑھی جائے گی، اٹھنا بیٹھنا کہلائے گا، نماز نہیں کہلائے گی. روزہ رکھے گا بھوک پیاس کہلائے گی، روزہ نہیں کہلائے گا. اگر طواف کرے گا تو خانہ کعبہ کا چکر کہلائے گا، طواف نہیں کہلائے گا. اگر مرے گا تو حالات کہلائے گی، شہادت نہیں کہلائے گی. اگر مرے گا تو حالات کہلائے گی، شہادت نہیں کہلائے گی. کیونکہ معصومین کا ارشاد ہے نحن نمرۃ الوسطی کہ ہم اہل بیت نقطہ اعتدال ہے. آج سب صلوات شعبانیہ میں پڑھتے رہتے ہیں الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ شامن من رکب اور یقود من ترکہ. ہم وہ کشتی ہے جو رواں دواں ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی سے آگے نکل گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا. جو اس کشتی سے آگے نکل گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شاید یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں کے پاس بصیرت نہیں تھی، جن لوگوں نے اہل بیت کی معرفت نہیں حاصل کی، ان کے اوپر کیسے ظلم و ستم ڈھائے ہیں. ہاں عزیزان محترم جس دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا آئے ہیں وہاں پر صرف حسینی نہیں بلکہ اصحاب حسینی، انصار حسینی اور خود کے پادوں نے کس بصیرت کے ساتھ جنگ لڑی ہے. ہاں سردار نے مظلوم کربلا جہاں پر شب عاشور تمام مائیں اپنے بچوں کو لیے وہ سمجھا رہی ہیں اے بچوں دیکھو کل حسین پر اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، کل مامو جان پر اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، کل چچا جان پر اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، کل بابا جان پر اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے. وہیں پر جناب زینب دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے وہ سمجھا رہی ہیں اے بچوں دیکھو کل مامو جان پر اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھے اگر تم جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، پانی نہ پینا. دیکھو حسین کے بچے تم سے زیادہ پیاسے ہیں، حسین کی سکینہ تم سے زیادہ پیاسی ہے. ہاں سردار مظلوم کربلا روزے عاشور جب دو چھوٹے چھوٹے بچے مامو جان کے پاس آتے ہیں جنگ کی اجازت لیتے ہیں، لیکن مامو جان جنگ کی اجازت سے منع کر دیتے ہیں. دونوں بچے ماں کے پاس آتے ہیں، اماں مامو جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے، مامو جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے. جناب زینب نے دونوں کے پاسوں کو پکڑا لے کر حسین کی طرف چلی. جیسے ہی حسین نے دیکھا جناب زینب آ رہی ہیں سمجھ لی بچوں کو جنگ کی اجازت دلانے کے لیے لا رہی ہیں. الگ دونوں بچوں کو جنگ کی اجازت ملی، دونوں بچے میدان میں پہنچے، جنگ کر رہے ہیں، بڑی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں، بڑی شجاعت سے جنگ کر رہے ہیں. لیکن ہائے اور محمد کب تک جنگ کرتے؟ 3 دن کے بھوک کو پیاسے، 3 دن کے بھوک کو پیاسے. ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک کے سر پر گرز لگا، ایک کے سر پر تلوار لگی، دونوں بچے زمین پر آئے. ایک میں ابھی رمق باقی ہے، ایک میں ابھی جان باقی ہے، لیکن ایک کی روح کفن انصری سے پرواز کر گئی. ہاں سردار مظلوم کربلا شہزادے نے مامو جان کو پکارا، مامو جان مدد کو آئیے. حسین دوڑے، عباس دوڑے، میدان میں آئے، شہزادے کو اپنے سر پہ رکھا، شہزادے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. رکھنے کے بعد شہزادہ مامو جان سے کہا مامو جان اماں کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا دیکھیے ہم فرات تک تو گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، نہ پانی نہیں پیا. اور سردار مظلوم کربلا دونوں لاشوں کو خیمے میں لے کر حسین اور عباس آئے، دونوں لاشوں کو خیمے میں رکھا. جناب زینب دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھی ہے، لیکن جناب زینب نے اور
اور محمد پہ گریہ نہیں کیا، جناب زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا۔ جناب زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گئی ہے، لیکن جناب زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا۔ میاں کے چہلم کے لیے کربلا آئی ہے، لیکن جناب زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا۔ واپس مدینے آئی ہے، لیکن اور محمد کا ماتم نہ کیا، اور محمد کا گریہ نہیں کیا، لیکن ماں تھی، مانتا نے صبر توڑا۔ جب جناب زینب اپنے گھر گئی، کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے مسلے سینے سے لگا کر کرتی ہیں، اے اول محمد تجھ سے یہ ماں شرمندہ ہے، اے اول محمد تیرے بغیر یہ ماں کیسے زندہ رہے۔